سے چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ۔ یہ کون ہے ابو بکر؟ کوشش کرو ذرا بولنے کی۔ یہ تو اچھا ہوا میں نے جلدی جلدی ٹائم لے لیا، اگر میں آخر میں آتا پھر پتہ نہیں کیا حالت ہوتی آپ کی، بہت تھکے ہوئے ہوتے آپ۔ کون ابو بکر؟ کون ابو بکر؟ کیسا ہے ابو بکر؟ تمام انبیاء میں یہ مقام حضرت یوسف کو ملا، 4 پشتوں میں نبی۔ حضرت یوسف 4 پشتوں میں نبی، یوسف خود نبی، باپ یعقوب نبی، دادا اسحاق نبی، پردادا ابراہیم نبی۔ تمام صحابہ میں یہ مقام حضرت ابو بکر کو ملا، 4 پشتوں میں صحابی، خود صحابی، باپ صحابی، بیٹا صحابی، پوتا صحابی۔ کون ابو بکر؟ امان محمد، امین محمد، معین محمد، یسار محمد، وزیر محمد، مشیر محمد، سپردار مہر نگین محمد۔ کون ابو بکر؟ ایک موقع پر ابو بکر عمر میں کسی بات پہ رنجش ہو گئی، ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر میں کسی بات پہ تلخی ہو گئی، حضرت عمر ناراض ہوئے اور اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت ابو بکر مناتے رہے، بڑی نرم طبیعت تھی حضرت ابو بکر کی، مناتے رہے۔ ابو بکر جلالی، حضرت عمر جلالی طبیعت کے تھے، بات نہیں سنی، چلے گئے۔ اب حضرت عمر جو گھر گئے، ابو بکر دروازے پہ پہنچے، دستک دی، عمر باہر تشریف نہیں لائے۔ حضرت ابو بکر بہت رنجیدہ ہوئے، اور یہ وہ ابو بکر ہے، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ میں نے ابھی، یہ رات کی بات ہے، میں ملفوظات حضرت مولانا اشرف علی تھانوی پڑھ رہا تھا، حضرت نے بڑی عجیب بات لکھی۔ ایک صاحب نے سوال کیا، حضرت کیا ماجرا ہے، افضل سب سے ابو بکر ہے، اور آقا فرما رہے ہیں لوکان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، حالانکہ ابو بکر کہنا چاہیے تھا۔ حضرت تھانوی نے ملفوظات میں بڑی عجیب بات لکھی، لکھتے ہیں کہ آقا نے فرمایا نا لوکان بعدی، میرے بعد ابو بکر ایسا مائی تھا، ابو بکر ایسا والذین معا کی عملی تفسیر تھا کہ ابو بکر کے لیے من بعدی لفظ آتا ہی نہیں۔ کیا میں جھوم اٹھا یہ پڑھ کر، جھوم اٹھا، کیا کہنے حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے، ابو بکر کے لیے یہ بعدی لفظ آتا ہی نہیں، وہ ایسا والذین معا کی عملی تفسیر تھا، وہ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا۔ دو باتیں آ گئی ہیں ذہن میں، کوشش کریں میرے ساتھ تھوڑا سا مسکرانے کی۔ میں انشاءاللہ کوئی بات ایسی نہیں کروں گا جو اکابر کے مسلک سے ہٹ کر ہو۔ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر، وہ اس مسجد کے محراب اور منبر جیسا لگتا تھا۔ پیغمبر تو نہ تھا۔ پیارے آقا کی عمر 63 برس، صدیق کی عمر 63 برس۔ پیارے آقا کی وفات پیر کے دن، صدیق کی وفات پیر کے دن۔ پیارے آقا کی وفات کے وقت سرانے عائشہ بیٹھی، صدیق کی وفات کے وقت سرانے عائشہ بیٹھی۔ پیارے آقا نے فرمایا مسواک لائی جائے، صدیق نے کہا مسواک لائی جائے۔ پیارے آقا نے فرمایا مسواک سخت ہے نرم کیا جائے، صدیق نے بھی کہا مسواک سخت ہے نرم کیا جائے۔ پیارے آقا کی مسواک کو عائشہ نے نرم کیا، چبایا، صدیق کی مسواک کو بھی عائشہ نے چبایا۔ پیارے آقا کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا، صدیق کو وفات سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا۔ پیارے آقا کو زہر گوشت میں دیا گیا، صدیق کو بھی زہر گوشت میں دیا گیا۔ جو ساتھی پیارے آقا کے ساتھ تھے ایک ان میں سے اسی وقت شہید ہو گیا، جو ساتھی صدیق کے ساتھ تھے ایک ان میں سے اسی وقت شہید ہو گیا۔ پیارے آقا کے نواسے کو شہید کیا گیا، صدیق کے نواسے کو بھی شہید کیا گیا۔ پیارے آقا کے نواسے کا سر کاٹا گیا، صدیق کے نواسے کا بھی سر کاٹا گیا۔ پیارے آقا کے نواسے کو خلافت کے معاملے میں شہید کیا
کیا گیا، صدیق کے نواسے کو بھی خلافت کے معاملے میں شہید کیا گیا۔ پیارے آقا کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا، صدیق کو وفات سے 15 دن پہلے بخار آیا۔ پیارے آقا نے وفات سے 4 دن پہلے مصلی چھوڑا، صدیق نے وفات سے 4 دن پہلے مصلی چھوڑا۔ پیارے آقا نے مصلی پہ اسے کھڑا کیا جو بعد کا خلیفہ تھا، صدیق نے بھی مصلی پہ اسے کھڑا کیا جو بعد کا خلیفہ تھا۔ جو چارپائی آقا کے لیے آئی وہی چارپائی صدیق کے لیے آئی، جو چادر آقا کے اوپر آئی وہی چادر صدیق۔ ارے جہاں آقا کا مزار بنا وہاں صدیق کا مزار۔ پیغمبر تو نہ تھا، کچھ تھوڑا سی کوشش کرو بولنے کی میرے ساتھ۔ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ پیغمبر تو نہ تھا، کیا کہنے ابو بکر کے۔